اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ عمران نیازی کو جو جیل میں سہولتیں میسر ہیں وہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم نواز شریف کو کیوں نہیں دی گئی۔ دوسرا موضوع ہے جو اسد کیسر جس کو کرپشن کے چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بھائی نے چوری اور فراڈ کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ پرچہ درج ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے آ کے ٹی وی میں پاک فوج اور آئی ایس آئی پہ کیوں الزام لگایا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق 8 فروری 2024 کو الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے اصل موضوع میں آنے کی طرف سے پہلے میری آپ لوگوں سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر ترین صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھنے سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر جو 1975 میں شروع ہوا تھا الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ جو بڑے بڑے سینئر بنے ہوئے بیٹھے ہیں نا، یہ میرے سے بہت بعد میں آیا ہے۔ میں پرنٹ میڈیا میں تو چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں۔ تو میں اس لیے پرنٹ میڈیا میں نہیں الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں پہ جو پیچھے اسپانسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ لکھ کے دیتے تھے کہ یہ بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو سارا جھوٹ ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں ٹانگے قبر میں ہے تو جھوٹ بولوں، اپنی آخرت خراب کروں۔ تو یہ جو یوتھ یہ مجھے کہتے رہتے ہیں نا کہ میں اس عمر میں جھوٹ بولتا ہوں یا غلط بیانی کرتا ہوں، تو میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ میں بندیال کے باپ سے بھی نہیں ڈرا تھا، تو یہ کیا ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کو تو میں ویسے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ ایف آئی اے کے ذریعے میں کوئی 50-60 یوتھ کے یوٹیوب پہ جو بکواس کرتے تھے نا ان کو اریسٹ کروا چکا ہوں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے بکواس کرتے ہیں نا وہ ان کے بھی نام اب آ چکے ہیں، 1500 کے قریب اریسٹ ہو چکے ہیں اور باقی بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جا رہے ہیں، جن کے پاس دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی ہے ان ممالک کو بھی کہا جا رہا ہے تو وہ پاکستانی ہے نا، وہ پاسپورٹ ان کے کینسل کروا رہے ہیں گورنمنٹ۔ پھر ان یوتھیوں کو بھی عقل آئے گی اور یوتھیوں کو بھی۔ خیر ان میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ نہیں کیا ہے، میں کیوں ویسے ہی جھوٹ بولوں۔ یہ ایک یوتھ کیا ہے جو کہ پاکستان میں ہی ہے، جو بکواس کرتا رہتا ہے نا، تو اس کا نام میں نے ایف آئی اے میں دے دیا ہوا ہے۔ وہ 1-2 دن میں بالکل آپ لوگوں کو خاموش ملے گا، کیونکہ وہ اگلے گھر جا چکا ہوگا۔ تو کیونکہ میں ڈرتا ہوں صرف اپنی اللہ پاک کی ذات سے، اس کے علاوہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ جو رات قبر میں باہر تو ہو نہیں سکتی، تو پھر ڈرنا کیا؟ اور پھر ویسے بھی تو بونس پہ چل رہا ہوں۔
تو اللہ معاف کرے، میرا وعدہ ہے، عہد ہے آپ لوگوں سے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام سے، اور پاکستان سے زیادہ لوگ مجھے انڈیا میں دیکھتے اور سنتے ہیں، ان سب سے بھی میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا، اتنی خبر ہوگی تو اتنی ہی دوں گا اس کو، اتنا نہیں بناؤں گا، جو اصل حقیقت ہوگی نا وہی آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور ایک سچے اور کھرے صحافی کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے۔ تو یہ صابر شاکر جیسے اور یا جان مقبول جیسے صحافت کے، یا یہ عمران نذیر جیسے صحافت کے لبادے میں یہ کرپشن کے گڑھ ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کرنے میں حصہ ڈالا ہے۔ یہ وہ نسل ہے نا کہ جو اپنی ماں کا ملک کیا ہے، یہ دھرتی کیا ہے، یہ ہماری ماں ہے نا، ان غداروں نے اپنی ماں کا سودا کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ ان میں اور بھی بہت سارے ہیں، اور کرپٹ وکیل بھی بہت ہیں، کرپٹ جج بھی بہت ہیں، جنہوں نے اپنی ماں کا سودا کیا۔ یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس ماں کو جس نے نقصان پہنچایا، جس نے اس دھرتی ماں کا سودا کیا نا، تو میری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ خدارا اگر آپ چاہتے ہیں ملک ترقی کرے تو ان غداروں کو پہلے ان سے سیاست کو گند صاف کریں، جن غداروں نے ملک کو تباہ کیا، جن غداروں نے ملک کو اس حال تک پہنچایا، پہلے ان کو سزا دیں اور پھر الیکشن کروائیں۔ یہی لوگ دوبارہ سلیکٹ ہو کے آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں گے تو کہاں گیا دوبارہ پھر وہ لوٹ مار شروع کر دیں گے، وہ انصاف کہاں گیا پھر؟ یہ 76 سالوں سے ملک کے ساتھ جو تماشا لگا ہوا ہے نا، خدارا اب اس تماشے کو ختم کریں۔ یہ ملک بڑی محنتوں سے آزاد ہوا تھا، ایسے ہی نہیں بنا تھا۔ تو میری آپ لوگوں سے صرف ایک اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، 15-20 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، 10 منٹ کے آخر میں دعا ہوتی ہے، اس میں بھی لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں پوری دنیا سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ہاتھ اٹھانے میں، کس کے آمین بولنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی جاننے والے دوست احباب ہیں یا گھر والے فیملی ممبران ہیں جن کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں، ان سے بھی چینل کو سبسکرائب کروا کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلا موضوع ہے عمران خان کو جو جیل میں بے تحاشا سہولتیں میسر آئی ہیں، حتیٰ کہ 800 فٹ کا اس کو ہال بنا کے دے دیا گیا ہے، دیوار توڑ کے۔ جس جج نے جیل میں یہ دیوار توڑنے کا حکم دیا ہے، اس جج سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ یا تو عام قیدیوں کو بھی، سب قیدیوں کو جتنے بھی کرپشن کے الزام میں بند ہے، جو قیدی وہاں پہ ہیں، ان کو بھی یہ سہولتیں دو، ان کو بھی مشینیں دو۔ یہ 10 لاکھ کوئی اس جج کے، میرے منہ سے اب کچھ اور نکلنے لگا ہے کہ اس کی ذاتی جیب سے، اس کی سیلری سے کاٹا جائے۔ یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے یہ پیسہ استعمال کرنے کی۔ خود تو ہر قسم کی سہولتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹرول سرکاری مل رہا ہے، گاڑیاں سرکاری ملی ہوئی ہیں، گھر سرکاری ملے ہوئے ہیں، بجلی فری، گیس فری، اور ہم یہاں پہ پس رہے ہیں مہنگائی میں۔ میرے جیسے مڈل کلاس آدمی پس رہے ہیں مہنگائی میں۔ کیوں بھائی؟ 10 لاکھ روپے کی وہ کوئی آرام کے پیسے تھے جس سے 10 لاکھ روپے کی 10.5 لاکھ کی مشین آئی ہے ورزش کرنے والی خان صاحب کے لیے، اور روزانہ اس کے لیے دیسی گھی آ رہا ہے، مرغے آ رہے ہیں، فرائی ہو رہے ہیں، دیسی چوزے آ رہے ہیں، مچھلی آ رہی ہے گھی، دیسی گھی میں فرائی ہونے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، کیوں اس طریقے سے یہ اس کو ضائع کیا جا رہا ہے؟ یا سب قیدیوں کو ایک ملک ایک قانون، یہ کوئی ان ججوں کا رشتہ دار ہے جو بے تحاشا، جو آدمی چوری کے الزام میں پکڑتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو فوراً دے دیتا ہے، ضمانت دے دیتا ہے۔ بھائی باقی چوروں کو بھی ایسا ہی کریں نا،
उनको क्यों फिर जेलों में बंद किया हुआ है? उनको भी निकाले, सबको बाहर जमानतों पे दें जमानतें उनको भी। ये दो कानून कभी नहीं चलेंगे, एक कानून। देखे, जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान पे हमला किया, फौज पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है, पाकिस्तान पे हमला किया, 1 साल गुजर गया है, साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक उनको क्यों नहीं सजा मिली? फिर इन्होंने वो कानून फौजी अदालतें खत्म कर दी हैं, क्यों भाई? वो तो इमरान के वक्तों में तो थी, वो जब आम लोगों को सजा दी रही थी उस वक्त थी। जब पीटीआई का नंबर आया, जिन्होंने मुल्क पे हमला किया, पीछे से डॉलर वसूल करके इन जजों ने बैठ के तो उस कानून को ही खत्म कर दिया। भाई, कानून को बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ना ही खत्म करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और उसका दिफा करना। इस वक्त पार्लियामेंट है नहीं, इसलिए नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं सिर्फ अल्लाह की जात से डरता हूं, किसी जज से नहीं डरता हूं, किसी वकील से नहीं डरता हूं, जो रात मेरी कब्र में बाहर नहीं हो सकती है। क्योंकि हमने बड़ी मेहनतों के बाद ये मुल्क बनाया हुआ है, ये इन करप्ट जजों के बाप दादा ने नहीं बनाया हुआ, वो उस वक्त भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, या इन ये करप्ट सियासतदानों या करप्ट जर्नैलों या करप्ट जजों ने नहीं बनाया था। ये अल्लाह ने अब 76 सालों में पहला एक नेक बंदा भेजा है, जो कि अली, अल्लाह का शेर है और ये अली का शेर है, सच्चा और खरा सुच्चा सैयद है, सैयद आसम मनीर साहब, जिन्होंने आके इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये मरदूद जज बन रहे हैं, ये करप्ट जज बन रहे हैं, ये करप्ट जजों का टोला बन रहा है, जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी बैठा हुआ है, और लाहौर हाईकोर्ट तो पूरे का पूरा ही करप्ट है। उसका सबसे बड़ा सबूत उसके परवेज अलाई के सेक्रेटरी मोहम्मद खान पट्टी ने दे दिया था। उसने कहा था कि 60 करोड़ 60 अरब में पूरे का पूरा सौदा तय हुआ था इसका, लाहौर हाई कोर्ट का। जो अदालतें खुद बिकी हुई हो, जो जज बिके हुए हो, जो करप्शन में सर से पांव तक डूबे हुए हो, अभी तक वो नकवी साहब को क्या सजा मिली है? जो सरेआम वो करते हुए पकड़े गए। बंदयाल पे केस है, साकब निसार पे केस है, क्या उनके फैसले हो गए? उनको बाइज्जत रहा, वो क्या नाम है, रिटायर्ड करके तो सारी सहूलतें दे दी गई। ये दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा, बहुत हो गया है। और वो यूथ के कह रहे हैं ना कि इमरान खान ने आके अवाम को शौर दिया, इमरान खान ने नहीं दिया, ये मीडिया की ताकत है, मीडिया ने शौर दिया अवाम को। मीडिया के चैनल इतने ज्यादा बन गए हैं ना, यूट्यूब के चैनल भी मिला दें तो ये लाखों में तादाद पहुंच रही है अब। ये मीडिया ने आके अवाम को शौर दिया है, मीडिया ने बताया है। तो 3 मरतबा का वजीर आजम था नवाज शरीफ, उसको फर्श पे सुलाते थे उसको, और इसको बेड मिला हुआ है, गद्दा मिला हुआ है, कंबल मिला हुआ है, एसी लगा हुआ है, एलसीडी लगी हुई है, पता नहीं 10-30 के करीब चैनल दिखाए जा रहे हैं उसको। उसके अलावा जो है ना, उसको वर्जिश के लिए 10.5 लाख की सरकारी खाते में मशीन ला के लगा के दे दी गई है। क्यों भाई? वो सैर और तफरी करने के लिए गया है, या आप लोगों का बहुत ज्यादा करीबी है ना जिस जज ने ये करम नवाजी किया है, वो इसको अपनी जेब से पैसे लगाए ना, वो अवाम के पैसे पे क्यों डाका मार रहा है? जिस जज ने भी इसको ये ऑर्डर दिया है कि भाई इसको मशीन लेके दो, ये वर्जिश करने वाली मशीन लेके दो, ये दीवार तोड़ दो, सबकी दीवारें तोड़वाओ ना, फिर एक कानून बनाओ। ये 2 कानून हरगिज मुल्क में नहीं चलेंगे कि एक बंदा करप्शन के इल्जाम में सजा याफ्ता है और उसी को जाके तो तुम लोग दिफा कर रहे हो। एक चोरी करता है, असद कैसर चोरी करता है, उसको फौरन जितने भी जज, जितने भी लोग अत्ता के जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान पे हमला आवर हुए हैं, 9 मई को पाकिस्तान पे हमला आवर हुए हैं, उन लोगों को भी इन मरदूद जजों ने जमानतें दी हैं, बाहर निकाला। ये तो एजेंसियों का अल्लाह भला करे कि उन्होंने, या पुलिस का अल्लाह भला करे कि उन्होंने दोबारा गिरफ्तार किया है। ये ऐसे मरदूद जज हैं, मेरा जो उखाड़ना उखाड़ लें,
میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ ملک بنایا ہوا ہے، تم لوگوں نے نہیں بنایا ہوا، نہ تمہارے پچھلوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ سب کے سب جو ہے نا اس وقت انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے جب ہم سزائیں بھگت رہے تھے، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح یہ ملک بنا ہوا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا تب بنا تھا، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں گنوائی تھی تب بنا تھا، لاکھوں لوگ اپنے جائیدادیں وہاں چھوڑ کے بے سر و سامانی کی حالت میں خالی ہاتھ ایک جوڑا جو تن پہ تھا اسی میں پاکستان آئے تب بنا تھا۔ تم لوگوں کو تو بنا بنایا لوٹنے کے لیے مل گیا ہوا، جتنے بھی کرپٹ جج ہیں نا، میں اب اگر انہوں نے یہ روش نہ بدلی نا تو میں ان کے نام لے لے کے بتاؤں گا پھر عوام کو، پھر عوام جانے ہمارے ہی تن ٹیکس کے پیسوں سے سیلریاں لیتے ہو اور ہمیں ہی لوٹنے کا پروگرام بنا لیا ہوا ہے، کیوں 10.5 لاکھ کی مشین لے کے دی گئی ہے؟ سب کو لے کے دو پھر۔ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم تھا نواز شریف، زرداری صدر پاکستان تھا، ان دونوں کو کیوں نہیں یہ سہولتیں میسر تھیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کا رشتہ دار ہے جس کو اس کو یہ سہولتیں میسر ہیں کہ یہ پورا حال اس کو دے دیا گیا ہے جی یہ ورزش بھی کرے، واکنگ بھی کرے اور دوڑ بھی لگائے اور اس کے علاوہ اس کو دیسی گھی میں کھانے، سب قیدیوں کو دو پھر دیسی گھی کے کھانے؟ پوری دنیا میں بتاؤ نا، کوئی ایک ملک بتاؤ کہ جہاں پہ یہ قانون ہو۔ یہ ہرگز نہیں چلے گا، اب بہت ہو گیا ہے، بہت تباہی پھیلا دی ہے تم لوگوں نے۔ اب اگر یہ اللہ نے نیک بندہ بھیجا ہے سید عاصم منیر یا ISI چیف، تو ان کو صفائی کرنے دو، خدا را رحم کرو اس ملک پہ۔ کیوں جو ہے نا ضمانتیں دے رہے ہو پیسے لے لے کے؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ سب پہ کرپشن کے الزام ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی ہے، نہ ملے گی، کیونکہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے نا وہ انصاف بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے، انصاف کرنے کے لیے نہیں۔ اب ایک اللہ نے نیک بندہ بھیجا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں، لیکن وہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اب جب تک یہ 5 کا ٹولہ کرپٹ ججوں کا موجود ہے نا یہ کچھ نہیں کرنے دے رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ لیکن اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوگی، اور وہ ان کو کھڈے لائن لگائے گا تب، جیسے عاصم منیر صاحب نے جرنیلوں کو لگایا ہے نا، کھڈے لائن لگایا کرپٹ جرنیلوں کو جو اسمگلنگ میں ملوث تھے، ان کو بھی سسپینڈ کیا ہے، اسی طرح اب ان ججوں کو بھی چیف جسٹس کو سسپینڈ کرنا پڑے گا، تب جا کے تو عدلیہ میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، ان کو اب باہر نکالنا پڑے گا۔ سر عام میں کہتا ہوں جی، ان کے ریڈر سر عام کہتے ہیں جی اگر جلدی کیس ختم کروانا ہے تو جج صاحب کو اتنا لاکھ دے دو کیس ختم ہو جائے گا، وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اس حد تک کرپشن پھیل چکی ہے عدلیہ کے اندر۔ یہ اگر ہم 140 ملک پہ ہماری عدلیہ پہنچی ہوئی ہے تو یہ ان ججوں کی مہربانی سے ہی پہنچی ہوئی ہے۔ تھوڑا اندر سے دل دکھتا ہے نا تو یہ باتیں باہر نکلتی ہیں۔ تو میں اصل موضوع سے تھوڑا ہٹ گیا تھا، میں اصل موضوع کی طرف باہر آتا ہوں۔ دیکھیں 3 مرتبہ کا وزیر اعظم تھا نواز شریف، اس کو فرش پہ لٹایا گیا، اس نے اپنے پیسے ذاتی پیسوں سے میٹر لگوایا، ذاتی پیسوں کا AC لگوایا اور ذاتی پیسوں کا اس نے گدا پرچیز کیا، اور وہ باقاعدہ بل دیتا تھا، اور جو کھانا اس کا آتا تھا نا وہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے آتا تھا۔ تو کیوں بھائی یہ بہت زیادہ تمہارا عزیز نکل آیا ہے، رشتہ دار نکل آیا ہے جو اس کو دے رہے ہو۔ آصف زرداری صدر پاکستان نہیں تھا، اس کو کیوں نہیں یہ سہولتیں میسر تھیں؟ یا نواز شریف 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، یہ تو 1 مرتبہ کا ہے نا، وہ تو 3 مرتبہ کا وزیر اعظم تھا اور کروڑوں روپیہ ٹیکس دینے والا انڈسٹری کا بزنس مین بھی تھا وہ، اس کو یہ سہولتیں کیوں نہیں میسر تھیں جو اس کو میسر ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے جو کہ آپ لوگوں کو ڈالر سپلائی کر رہے ہیں، وہ ڈالروں کے اوپر وک کے تو ملک کو تباہ کرنے میں تمہارا پورا پورا حصہ ہے۔ یہ جو کرپٹ جج ہے نا ان کا پورا حصہ ہے، لیکن اب نہیں چلے گا، اب پاکستان کے عوام میں شعور آ چکا ہے۔ تو
لہذا یا تو سب کو ایک جیسا انصاف دیں، سب کے لیے برابر رکھیں، یا یہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے نا، ان کی ضمانتیں مت لیں، ایجنسیوں سے تعاون کرنے دیں تاکہ الیکشن سے پہلے پہلے یہ ریکور کر سکیں پیسہ پاکستان کا جو لوٹا گیا ہے۔ کے پی کے میں 10 سال حکومت کی ہے پی ٹی آئی نے، 8 ارب کا قرض دار تھا صوبہ، اس وقت 996 ارب کا قرض دار ہے۔ یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ ایک اینٹ وہاں نہیں لگی ہے۔ کسی جج کے دماغ میں یہ بات، کبھی کسی جج نے پوچھا ہے کہ یہ کے پی کے میں وہ اسد کیسر ضمانت لینے کے لیے آ گیا، فوراً ضمانت دے دی، پوچھا تک نہیں کہ بھائی کرپشن کے الزام میں ہو تو کرپشن کا پہلے جا کے وہاں پہ وہ تو دو نہ پیش ہو، تعاون کرو ان کے ساتھ، اینٹی کرپشن والوں کے ساتھ۔ کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے۔ یہاں سے بھی ضمانت لے لی فراڈ کر کے کہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، مجھے راداری ضمانت دی جائے، نہیں پیش ہوا۔ اس کے بعد جا کے تو سوات سے ضمانت لے لی کہ جناب میں پیش ہونے جا رہا ہوں، مجھے پیش ہونے کے لیے راداری ضمانت دے، وہاں سے بھی ضمانت لے لی، پیش پھر بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب گرفتار کیا گیا کل اس کو، تو اس کا بھائی ڈٹائی کے ساتھ، ایسی بغیرت نسل کے لوگ ہیں یہ، ڈٹائی کے ساتھ آ کے ٹی وی پہ میڈیا پہ سریعام کہہ رہا ہے کہ جی اس کو آئی ایس آئی نے اور فوج نے اغوا کیا ہے، گرفتار نہیں اغوا کیا ہے۔ یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس کی، میں کوئی بھی ادارہ چاہے تو میں اس کو دے سکتا ہوں۔ اس طرح کے یہ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں تو کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسد کیسر سے پہلے اس کو پکڑیں، اس کے بھائی کو، اور اس کو پوچھیں کہ بھائی تیرا بھائی سوابی میں سامان کی خریداری میں، یونیورسٹی کے لیے سامان کی جو خریداری ہو رہی تھی، اس میں کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوا ہے، اس میں اس نے کرپشن کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ تو ٹیچر سے ویسپا موٹر سائیکل پہ آتا جاتا تھا، آج کروڑوں کی گاڑی اس کے پاس کہاں سے آئی؟ آج 60 کروڑ کا گھر اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سب کرپشن ان 4 سالوں میں ہی انہوں نے کمائی کی ہے نا، اس سے پہلے تو یہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ ٹیچر سے موٹر سائیکل پہ آتا تھا، یہ کیا نام ہے، عمران نذیر، سوری عمران ریاض ہے یا عمران نذیر ہے، نام نہ حادثہ بنا ہوا ہے جو، اس کی بات کر رہا ہوں۔ صابر شاکر کیا تھا، اور یا جان مقبول کیا تھا، یہ جتنے بھی 4 سالوں میں بنے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، اور کے پی کے میں جتنی کرپشن پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے نا، پورا صوبہ انہوں نے کنگال کر دیا۔ پچھلے 3 ماہ سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں تک نہیں وہ صوبہ دے پا رہا ہے، اس قدر اس صوبے کا حال کر دیا۔ تو اس کے بعد دیکھیں، اب الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، انشاءاللہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے۔ 3 مہینے بقایا ہے، 3 مہینے سے کم ہی بقایا ہے، کوئی 2.5 مہینے ہے۔ اب عوام کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے اس بندے کو منتخب کریں جو کہ ملک کی ترقی میں، جس کے دور میں مہنگائی کنٹرول میں تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، اور جس کے دور میں سی پیک بن رہا تھا۔ سی پیک ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ اگر چاہتے ہو پاکستانیوں آنے والی نسلیں سکون سے رہیں، یہ جو پردیس میں ہمارے بچے دھکے کھا رہے ہیں وہ نہ کھائیں، اپنے ملک میں سکون سے نوکریاں کریں، تو سی پیک کو کمپلیٹ ہونے دو۔ اس حکومت کا اس بندے کو سلیکٹ کرو جس نے سی پیک لایا، جو سی پیک کمپلیٹ کروانا چاہتا ہے، اور اپنی آرمی کا ساتھ دو، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دو۔ یہ سیاسی جماعتیں آنی جانی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فوج جو ہے نا، یہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے سینے پہ گولی کھاتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ ہم اگر رات کو سکون سے سوتے ہیں تو یہ رات کو بارڈر پہ جاگتے ہیں۔
میں ان یوتھیوں کو جو فوج پہ بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں ان کو، صرف ایک رات گزار کے دکھا دے وہ مجھے سیاچین گلیشیئر میں، ان کو نانی یاد آ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی، لیکن یہ ناچنے والے لوگ ہیں، ناچنے والے کو ہمارے وقتوں میں تو کنجر کہتے تھے، آج کل پتہ نہیں ان کو یوتھ ہی کہا جاتا ہے۔ سب نہیں، پی ٹی آئی میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو فوج کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے آج نیٹ پہ دیکھا ہے، سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، حضرت علی کی آل اولاد، ان کو سید ہیں، سید آصم منیر صاحب، اس کو ایسی ایسی گندی گالیاں دے رہے ہیں نا کہ یہ کیا، یہ اسلام میں ہے، یہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، تینوں میں ہے، اور باقیوں میں بھی بہت ساریوں میں ہے، کہ جس نے میری اولاد کو گالی دی اس کا میرے سے اور اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ ہمارے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے قادیانی ہیں، اور قادیانیوں کا قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہے کہ یہ کافر ہے۔ تو لہٰذا وہی لوگ گالیاں دے رہے ہیں جو کہ قادیانی ہیں، ان کو زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کا اور اس کے بعد زیادہ مرچیں کس کس کو لگی ہوئی ہیں؟ امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو اپنے بیان میں، وہ گوگل پہ بیان موجود ہے اس کا، اس نے کہا کہ مجھے صرف اور صرف خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے، باقی کسی ملک، باقی سب کو تو وہ تباہ کر چکے ہیں، صرف اس وقت دو ملک ہیں جو اس کی ٹکر کے ہیں، نمبر 1 پہ پاکستان ہے، نمبر 2 پہ ایران ہے، باقی جو ہے نا وہ سب اس پہلے سے ہی وہ کر چکا ہوا ہے۔ تو ابھی دیکھیں، الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، خدا را اس وقت سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، اس بندے کو ووٹ دیں، یہ نالی پکی کروا لی تو ووٹ دے دیا، گلی پکی کروا لی تو ووٹ دے دیا، اس پہ نہ بکے، یہ ہم لوگ خود بھی چندہ بھی محلے والے جمع کر کے تو پکی کروا سکتے ہیں۔ اس بندے کو سلیکٹ کریں جس کا ماضی بے داغ ہو، جو ملک کے لیے کام کر رہا ہو، اس پارٹی کو ووٹ دیں جو ملک کے لیے کام جس نے کیے ہوں، جس نے ملک کو ترقی کی ہو، جس نے موٹر وے بنایا ہوا ہو، جس نے جے ایف تھنڈر جہازوں کی پوری فیکٹری لگا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دی ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو دیا ہے، اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ اور باقی جو ہے نا دیکھ لیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مرتبہ اگر آپ لوگوں نے یہ غلطی دوبارہ دہرائی نا جو پہلے دہرائی تھی، پی ٹی آئی کو مسلط کر کے اگر دوبارہ دہرائی نا، تو پھر بھول جائیں کہ پاکستان ہمارے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ یہ دنیا کے نقشے سے امریکہ اور اسرائیل اس کو مٹا چکے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے غیب سے مدد ہوئی ہے تو قائم ہے، ورنہ عمران نیازی نے 4 سالوں میں اسی ایجنڈے پہ کام کیا تھا جس کی 40 سال پہلے نشاندہی کی تھی جناب حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، صفحہ نمبر 13، 14، 15۔ کسی یوتھیے کو چاہیے تو کسی بھی بک سٹال پہ چلے جائیں، بک شاپ پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کہیں جی حکیم سعید کی لکھی ہوئی کتاب جاپان کی کہانی دے دیں، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 پڑھ لیں۔ یہ آج سے 40 سال پہلے جب عمران خان پڑھ رہا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اس وقت یہ لکھی ہوئی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نا، سب کچھ اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ 25 سال بعد ڈاکٹر اسرار نے تصدیق کر دی تھی کہ بھائی یہ واقعی یہودیوں کا بندہ ہے، یہودیوں نے اس کو منتخب کیا ہوا ہے، اور یہودی پیسہ لگا رہے ہیں، ڈالر لگا رہے ہیں۔ تو آج اگر وہ فلسطینیوں کو تباہ کر رہے ہیں نا، تو یہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں نا تو یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بھی جگانے والا نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب ڈالر لے کے بکے ہوئے ہیں، ڈالروں کے عوض انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہوا ہے، ان کا ضمیر کبھی نہیں جاگے گا۔ جو بک چکا ہو تو اس نے کہاں سے خاک جاگنا ہے؟ کشمیر کا سودا 200 ارب میں خان صاحب نے کیا تھا، کہ وہ کون سے جج نے پوچھا، کون سے سپریم کورٹ نے پوچھا
کہ भाई सबसे पहले तो वो बताओ ना कि वो जो 200 करोड़ रुपया लेके तुमने सौदा किया कश्मीर का, 3 जंगें हुई हैं, जंग के दौरान भी इंडिया को हिम्मत नहीं होती थी कि उसको अपना सूबा बना ले कश्मीर को। अब उसने उसको अपना सूबा क्यों बना लिया, किस वजह से बना लिया? कि इन्होंने खुद जाके ट्रंप के सामने दस्तखत किए हैं, खान साहब ने, बाजवा ने और इमरान ने, बाजवा ने, तो तब जाके उसने उसको सूबा बनाया कि हम शोर शोर मचाते रहेंगे, आप मार लेना कब्जा, सूबा बना लेना। तो उसके बाद देखें ये असद कैसर का, कि इसका करप्शन पे हुआ है, स्वाबी में इसने करप्शन की थी, उस केस में इसकी जमानत कैंसल हुई है। उसका भाई सरासर झूठ बोल रहा था कि जमानत पे था, वो उसकी जमानत कैंसल हुई है, तब जाके एंटी करप्शन वालों ने उसको पकड़ा है। और खाम खा ये आईएसआई और फौज को बदनाम कर रहा था उसका भाई आके। मैं अपनी फौज का दिफा करूंगा इंशाल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है, क्योंकि ये हम सब की फौज है, हमारे ही बच्चे हैं उस फौज में। कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई बेटा है, ये हम सब के ही बच्चे हैं ना। वो दुश्मन के बच्चे तो नहीं है। वहां पे फौज में कौन है? वो हमारे ही लोग हैं। वो अपनी जानें हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं। और ये मरदूद उठ के उनपे, ये चोर डाकू उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो रहे हैं और इल्जाम फौज पे लगा रहे हैं। इनको शर्म या गैरत नहीं आती है? मेरा तो खून खोल रहा उस वक्त का जब से मैंने उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। तो इंशाअल्लाह वो जो जात पाक ऊपर बैठी हुई है ना, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। अब इमरान खान भी अल्लाह की पकड़ में आ चुका है, और इंशाअल्लाह ये बाकी यूथ के भी सारे आएंगे बहुत जल्द, और ये कादियानी भी आएंगे। जो अल्लाह और उसके नबी के दुश्मन है, वो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम और दायम रहेगा, तरक्की भी करेगा, और इंशाअल्लाह सी पैक भी कंप्लीट होगा। तो इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग को अख्ताम पजीर करता हूँ। कल नए व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा। तो देर डिले इसलिए हुआ कि मैं बीमार था, मुझे डेंगू हुआ था। तो अब थोड़ी सी सेहत बेहतर हुई है। आपने देखा कि 2-3 मरतबा रुका भी हूँ, बीच में रुकावट आ रही थी कि गला को साथ नहीं दे रहा था, पूरी तरह ठीक नहीं है। तो आखिर में दुआ से पहले मेरी एक अपील है कि देखें, मैं आप लोगों के लिए इस उम्र में इतनी मेहनत से कहाँ कहाँ से खबरें निकाल के लाता हूँ। कल का तो मौजू बहुत ज़बरदस्त होगा, वो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। वो 2-3 दिनों बाद आपको बाकी चैनलों पे भी नज़र आएगा, लेकिन जो कल मैं अभी लाग करूँगा उसको। तो कोशिश किया करें कि मेरे वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप आ जाएं जनाब दुआ की तरफ। इस वक्त रात के 3:45 हो रहे हैं, और आज 4 तारीख है। तो उसके बाद नमाज का भी टाइम हो, तहज्जुद का और नमाज का टाइम हो जाएगा। तो दुआ करते हैं, तहज्जुद का टाइम है, कबूलियत का टाइम है। जो भी नेक ख्वाहिश है दिल में रखें, और बुलंद आवाज से आमीन आमीन बोलते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह सबके मुश्किलें आसान कर देगा, और सबके जायज़ मुरादें अल्लाह पूरी कर देगा। क्योंकि जब पूरी दुनिया से हाथ उठाए जाते हैं ना, तो कोई एक बंदा उनमें ज़रूर होता है जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जिसके आमीन कहने से सबके काम बन जाते हैं। और हज़ारों लोगों के बने भी हैं, लोगों ने मुझे खुद बताया है। तो दुआ के लिए हाथ उठाएं, और जो भी नेक ख्वाहिश है वो दिल में रखें, और बुलंद आवाज से आमीन आमीन बोलें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा उल्ला शरीक, या अल्लाह
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کو کمپلیٹ کروانے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ سی پیک کے تحت جو ایئرپورٹ بنا ہے گوادر میں، دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، اس کو اب ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس کو جلد سے جلد تکمیل کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ جو سی پیک کا کام رک گیا ہے، جو ریل کی پٹریاں بچھائی جا رہی تھی ڈبل، ان پہ 4 سال عمران نیازی نے کام روکے رکھا ہے، یا اللہ اس پہ دوبارہ کام بحال کرنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ آنے والے الیکشن میں اس بندے کو کامیابی عطا فرما، اس پارٹی کو کامیابی عطا فرما جو ہمارے ملک کی وفادار ہے، جو ملک میں صنعتیں لگانا چاہتی ہے، کارخانے فیکٹریاں لگانا چاہتی ہے، سی پیک بنانا چاہتی ہے، اس پارٹی کو کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو بھی غیر ملکی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، یا اللہ تو ان سب عالمی طاقتوں کو، دنیاوی عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، ان سب کو، اور کرپٹ جرنیل ہیں، ان سب کو یا اللہ یا تو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ جو دشمنوں کے سہولت کار بنے ہوئے بیٹھے ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اور ہمارے بلوچستان میں جو دشمنوں کا نیٹ ورک ہے ان کے آگے سہولت کار ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح یا اللہ ہمارے ISI کے سربراہ ندیم انجم صاحب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ISI میں جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، ان سب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان سب کو اپنے ملک کا وفادار بنا اور ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان ایجنسیوں میں جو دشمنوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو تو جانتا ہے، تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو نیک لوگ ہیں جو ملک کے لیے مخلص ہیں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ اسی طرح FIA کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، FIA میں جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اینٹی کرپشن کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اینٹی کرپشن میں جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور نیب میں جتنے بھی ملک سے مخلص لوگ ہیں ان کے اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور جتنے بھی یوتھ کے بھرتی ہوئے ہیں ان کو ملک کا وفادار بنا دے، اگر وہ ملک کے وفادار نہیں بنتے ہیں تو یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے،
اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور جتنے بھی بچیاں چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، چاہے جہاں کہیں پہ بھی ہیں، جس مذہب سے بھی ہیں، سب ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد، یا اللہ ان سب کو یا باری تعالیٰ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، ان کی شادیاں کرنے میں آسانی پیدا فرما اور غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کے زندگی میں خوشیاں عطا فرما، ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، ان کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو پانچوں وقت ٹائم پہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مردوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں، جنہوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کے گھروں میں آسانیاں پیدا فرما، جن گھروں میں تنگ دستیاں ان گھروں کی تنگ دستیاں دور فرما، جن کے بجلی اور گیس کے میٹر کٹ چکے ہیں، بل نہ ادا ہونے کی وجہ سے ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور سی پیک کو جلد سے جلد مکمل کرنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے تمام قریبی اور دور کے رشتے دار، ہم سب کے خصوصاً میرے امی ابو، میرے دونوں چچا اور ان کی آل اولاد میں سے جتنے بھی جا چکے ہیں، یا میری بہن، میرا بیٹا، ہم سب ان سب کی یا اللہ ان سب کو یا اللہ یا آپ حاضرین میں سے جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ان کے عزیز و کرب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو بھی، اور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں کو مسجد میں نہیں جا رہے ہیں ان کو مسجد میں جانے کے لیے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد کر کے توفیق عطا فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب خیر۔